عورتوں مردوں کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تراویح کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جبکہ تراویح کے معنی ہے متعدد بار آرام کرنا۔ نماز تراویح کی تعداد چونکہ 20 ہے، اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز کا شروع کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ نماز تراویح کا پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں، اور تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر تمام لوگ باجماعت نہ پڑھیں تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ باجماعت ادا کر لیں تو گناہ نہیں۔ قیام رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے ہوتا ہے اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: گھر پر رہنے والی عورتیں نماز تراویح کیسے ادا کریں؟ طریقہ بتا دیں۔ کیا خواتین کے لیے بھی نماز تراویح آخری روزے تک اسی طرح فرض ہے جیسے مردوں پر ہے؟ اگر کبھی تراویح چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ جواب: رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزے تک 20 رکعت تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، البتہ بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو جماعت سے ادائیگی کے حوالے سے سب کا ذمہ فارغ، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا، اور عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ کفایہ نہیں ہے، لہٰذا عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کی فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی نماز کو گھر اور گھر میں اندرونی حصے میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہوا کہ عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں، اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ میں اجتماعی تراویح میں شرکت ہونا درست نہیں۔ پھر وہ 11 یا 13 رکعت نماز ادا کرے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے اور آخر میں وتر پڑھے، اور اگر قیام لمبا نہ کر سکتی ہو تو حسب توفیق رکعت پڑھے، اور جب یہ سمجھے کہ مجھ میں اتنی ہی استطاعت ہے تو پھر 1 رکعت وتر ادا کر دے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کہتے ہیں تراویح کی نماز 11 یا 13 رکعت ہے، اس لیے سنت نبوی یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے اور آخر میں 1 وتر ادا کر لے۔ اگر کوئی 20 یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، چنانچہ جب تمہیں طلوع فجر ہونے کا خدشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، اس سے گزشتہ ساری نماز کی تعداد وتر ہو جائے گی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز کے لیے رکعت مقرر نہیں فرمائی۔ عورت کے لیے گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے حافظہ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت چاہے مکمل قرآن کی حافظ ہو یا مناسب مقدار میں قرآن مجید کے پارے یاد ہوں۔
وہ گھر میں تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے قوت حافظہ ساتھ نہیں دیتی تو وہ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر امام ہونے کی صورت میں ضرورت محسوس ہو تو قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح عورت بھی دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر گھر میں خواتین کی کافی تعداد ہو تو اس کے ساتھ باجماعت تراویح ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امامت کروانے والی خاتون عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گی اور قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن اسمعین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، چاہے نماز تراویح کے لیے قریب مسجد میں انتظام بھی ہو۔ چنانچہ عورت گھر میں باجماعت نماز تراویح ادا کر لیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر عورت کو قرآن مجید کا تھوڑا حصہ ہی یاد ہو تو اسے قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ عورت کے لیے تراویح یا دیگر نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج ہے، بلکہ اگر لمبے قیام والی نمازوں میں عورت کا مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا زیادہ جوش اور جذبے کا باعث ہو تو یہ اچھا عمل ہے۔ اگرچہ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا چاہے نماز فرض ہو یا نفل، مسجد میں نماز ادا کرنے سے اصولی طور پر بہترین عمل ہے۔ چنانچہ اس بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عورت کے لیے مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا اصولی طور پر عورت کی گھر میں نماز افضل اور بہتر ہے، لیکن مسجد میں باپردہ حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ اسے دل سے نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یا اسے لمبی علمی دروس سننے کا موقع ملتا ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ اس میں عظیم فوائد ہیں اور نیکی کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔